آپ یوں کیجئے، میں ایک پتہ بتا دیتا ہوں، آپ وہاں پہنچ جائیے، پتہ بتائیے۔ اور میں نے فضا کو ایک ایسی جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں میں اس سے اطمینان بخش طریقے سے ملاقات کر سکتا تھا۔ پھر میں نے بڑے پرشوق انداز میں فضا کو مطلوبہ جگہ خوش آمدید کہا، ہر چند کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھی، لیکن جب انسان کسی سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر شکل و صورت ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ فضا نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی تھی۔ کیسی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ یہ تو تم بتاؤ گے۔ نہیں، اس لحاظ سے تو تم بہت اچھی ہو، مگر میں تمہاری صحت اور خیریت کے بارے میں معلوم کر رہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، مجھے تم سے جدا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں ایک ایسے نوجوان شخص کی طرح اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار نہیں کروں گا جو جذبات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ غالباً انسان کسی بھی عمر میں اپنی فطری حیثیت سے منحرف نہیں ہوتا ہے اور وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کے جذبات جوں کے توں رہتے ہیں، لیکن اظہار کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ فجی، میں یقین کرو کہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ایک بات کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ کیا تم مسلسل مجھے فجی کہہ کر مخاطب کر رہے ہو؟ اس سے تمہاری مستعدی اور ہر لمحے اپنے آپ سے چوکس رہنے کی فطرت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا آخری مشن سر انجام دے رہے ہیں فضا، اور جب ہمارے سامنے دشمن ہوتا ہے تو ہماری مستعدی ہماری زندگی کی امانت ہوتی ہے۔ یقین کرو، اب سے کچھ عرصے قبل زندگی سے میری دلچسپیاں بالکل ختم ہو گئی تھی، اور میں بس اس طرح زندہ تھا کہ سانسوں کی آمد و رفت جاری تھی اور انہیں ختم کر دینے کا کوئی جواز میرے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن اب میرا جواز موجود ہے۔ اچھا، ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ تمہیں یہ یقین کیسے ہے کہ میں فجی ہی ہوں؟ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جس طرح ہمارے لیے کام ہو رہا ہے، کیا تم یہ یقین کرو گے کہ حالات کس قدر سنسنی خیز ہیں؟ میں تم سے کس لیے ملاقات کر رہا ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ لائنز یہاں مصروف عمل ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ فضا جیبی نامی ایک لڑکی لائنز کے لیے کام کر رہی ہے۔ او مائی گاڈ، کیا واقعی؟ ہاں، ایڈگر نے یہ اطلاع ڈرین کی حیثیت سے مجھے فراہم کی، اور اب وہ مادام فجی سے مل کر یہ تمام انکشافات کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتاؤں فضا، یہ مادام فجی تو ہارلے ریس سے بھی زیادہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تم چپ ہو جاؤ اور مجھے بولنے دو۔ مجھ پر جو انکشاف ہوا ہے وہ زیادہ سنسنی خیز ہے، اور نہ صرف میں اس انکشاف سے حیران ہوں، بلکہ اب تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید تمہیں پہلے ہی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ تم نے ایسا ایک کام اس وقت کیا ہے جب مجھے اس کا شبہ بھی نہیں تھا۔ کون سا کام بھئی؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم تنظیم میں باقاعدہ شریک ہو جاؤ تو میرا خیال ہے کہ تنظیم تمہیں درجہ اول دے سکتی ہے۔ تعریفوں کے پل باندھے جاؤ گی، یہ نہیں بتاؤ گی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا، میں تمہیں یہی حیرت انگیز بات بتانا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جنہوں نے تم سے ملاقات کی ہے؟ میرا مطلب ہے اس حیثیت سے، یعنی ڈرین کی حیثیت سے۔ بظاہر وہ مارشل فیوڈل کے مفادات پر کام کرنے آئے ہیں اور لائنز کے بارے میں انہیں اطلاع مل چکی ہے، لیکن وہ درپردہ اس کے مفادات کے خلاف ہیں۔ گڈ۔ ویسے تمہیں معلوم ہے کہ کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو یہاں مارشل فیوڈل کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے۔ خیر، ان تمام باتوں کو حیران کن نہ سمجھو۔ حیرت انگیز بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ میری ملاقات مارشل فیوڈل سے ہو چکی ہے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ ہاں فضا؟ ہاں، فضا مسکرائی۔ کب؟ زیادہ وقت نہیں گزرا، بس یوں سمجھ لو کہ اب سے کوئی 6 گھنٹے قبل۔ مگر تم نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دی، مجھے موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ میں تمہیں پوری تفصیل بتا رہی ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنی زندگی کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ تو خیر میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ یہی جو تم نے کہا، یعنی کارنامے والی بات۔ ہاں بتاؤ، کیا کارنامہ ہے؟ وہ یہ کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، میں نے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ ہاں وہ تو خیر ہے، لیکن جو بات میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ بہت بڑی تعجب خیز بات ہوگی تمہارے لیے۔ کیا؟ فجی مارشل فیوڈل کی محبوبہ ہے، فضا نے کہا، اور میں اپنا کان کھجانے لگا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں چند لمحے پریشان نگاہوں سے فضا کو دیکھتا رہا اور فضا مجھے اس کی تفصیل بتانے لگی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مارشل فیوڈل سے ڈائریکٹ ملاقات کی ٹھان لی، اور مارشل فیوڈل سے بہت بحث و تحمیس ہوتی رہی۔ مارشل فیوڈل نے فجی سے کہا، فجی، اس وقت میری بقا کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اگر تم یہ کر دو تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ تم مجھے بتاؤ مائی ڈیئر فیوڈل کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ڈرین، فجی تم سے میرا مکمل تعارف کرا چکی ہے، اور میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ کسی کام کو بہت بڑے پیمانے پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تم لوگوں کو باقاعدہ اپنے خلاف کام کرنے کی ہدایت دو۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے سامنے کچھ نام ہیں جنہیں میں تمہارے سامنے بیان کروں گا،
تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ جانتے ہو کون کون سے نام ہیں؟ ان میں سر فہرست ہارلے ریس ہے، دوسرے نمبر پر کارمن ساو ہے، تیسرے نمبر پر راکی ماؤن ہے۔ کچھ اور ایسے نام ہیں جو میں تمہارے سامنے لینا چاہتا ہوں، اور میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کو منظر عام سے ہٹا دوں۔ یہ چند نام گم ہو جائیں تو یوں سمجھ لینا کہ ایک طرح سے ہمارے راستے صاف ہو جائیں گے اور ہم بہت بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے۔ مائی ڈیئر ڈرین، فیجی نے تم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مجھے فیجی پر مکمل اعتماد ہے۔ میں ان لوگوں کو اپنے طور پر ایک خفیہ جگہ پہنچا رہا ہوں۔ فیجی وہاں تمہاری مکمل رہنمائی کرے گی اور تمہیں یہ بتائے گی کہ کیا صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں نے لائنز کا سہارا لیا تھا، لیکن لائنز کے کارکنوں نے بھرپور کوششوں کے باوجود کوئی اتنا مؤثر کارنامہ انجام نہیں دیا جو میرے مقصد کی تکمیل کرتا۔ یہ کام صرف اب ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ اس گروپ کو پہلے ختم کر دیا جائے، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بڑے سنسنی خیز الفاظ تھے یہ، گویا مارشل فیوڈل ہر اس شخص کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کے قریب موجود تھا اور اس سے چھٹکارا حاصل کر کے اثر نو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا۔ میں نے گردن خم کر کے کہا، جناب اگر آپ میڈم فیجی پر اعتماد کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کا اس جگہ تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو مائی ڈیئر ڈرین۔ میں تمہیں جو پتہ بتاتا ہوں اسے ذہن نشین کرو اور اس جگہ پہنچ جاؤ، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے پتہ بتا دیجئے، نوٹ کرو۔ اور پھر اس نے بڑی تفصیل سے مجھے ایک پتہ سمجھایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ تب وہ فیجی سے بولا، مائی ڈیئر فیجی، اب اس کے بعد تم میرے ساتھ ہی رہو، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں بھی ان حالات سے بری طرح اکتایا ہوا ہوں اور کوئی بھی فیصلہ کن عمل چاہتا ہوں۔ اور مائی ڈیئر ڈرین، تم آ کر یہ کام کر لو تو اس کے نتیجے میں تمہیں جو کچھ میں دوں گا وہ تمہاری توقع کے خلاف ہوگا۔ میں کسی لالچ کے لیے کام نہیں کر رہا سر، بلکہ اپنے آپ کو آپ کے وفاداروں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مارشل فیوڈل نے گردن خم کر دی تھی، پھر اس نے کہا، فیجی ڈرین کو رخصت کر کے آ جاؤ، یہاں سے تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے، اور ڈرین تمہیں جو میں نے وقت بتایا ہے اس کا مکمل طور سے خیال رکھنا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ اشد ضروری ہے۔ آپ مطمئن رہیے سر۔ فضا مجھے باہر تک چھوڑنے آئی تو اس نے کہا، کیا اب تمہاری اور میری ملاقات اس عمارت میں ہوگی جہاں کا پتہ بتایا گیا ہے؟ ہاں فیجی، اور میرا خیال ہے وہ پوائنٹ آ گیا ہے جب ہم اپنے کام کا اختتام کر لیں۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ویسے ایک بات تم سے کہوں؟ ہاں، فیجی کو اپنے ساتھ لیتے آنا، تم بے فکر ہو، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد زیادہ انتظار نہیں کیا گیا۔ مارشل فیوڈل سے رخصت ہو کر میں ڈرین کی حیثیت سے واپس چل پڑا، لیکن چاروں طرف سے چوکنا۔ مارشل فیوڈل نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا تو ایک اور تصور میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، جب وہ اپنے قرب و جوار میں پھیلے ہوئے ہر اس شخص کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس سے منسلک تھا، تو کیا ضروری تھا کہ وہ مجھے اور فضا کو بھی زندہ چھوڑ دے؟ وہ جب سب کو قتل کرنے پر تل گیا تھا تو ہم کون سی انوکھی حیثیت رکھتے تھے؟ اس کے لیے مجھے پہلے سے سوچ لینا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا۔ مارشل فیوڈل اگر شی گاؤ کا حکمران تھا اور اگر اپنی حکمرانی بچانے کے لیے وہ اپنی بہترین ذہانت سے کام لے رہا تھا، تو میں خود بھی اپنی مملکت کا حکمران تھا، اور میں نے جو اب تک کر لیا تھا اس میں کامیابی نے میرے قدم چومے تھے، اور اس آخری عمل کو میں ناکام نہیں جانے دے سکتا تھا، جبکہ شاید فضا کے ذہن میں یہ تمام کچھ نہ پیدا ہوا ہو۔ اور جب میں نے اپنے مقصد کا آغاز کیا تو فیجی کو میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اسے میں نے بے ہوشی کا ایک گہرا انجیکشن دیا جس سے وہ کافی گھنٹے تک بے ہوش رہ سکتی تھی، اور اس کے بعد تمام تر تیاریاں مکمل کر کے اس طرف چل پڑا جہاں کی مجھے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ شی گاؤ کے نواحی علاقے کا ایک قصبہ تھا، اور اس قصبے میں مجھے جس جگہ پہنچنا تھا اس کی تفصیل مجھے اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے تصورات آ رہے تھے۔ زندگی کا ایک مقصد جو فضا جابی نے بنایا تھا، میں اس کی تکمیل کے لیے بالکل مخلص تھا۔ فضا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی خواہش کی تکمیل کر کے آخر کار اپنے وطن روانہ ہو جاؤں گا، اور بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے بے حد ضروری تھا، اور اس وقت شاید ہم اس مسئلے کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ بہرحال میں اس جگہ پہنچ گیا جو ایک فارم ہاؤس کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ بہت بڑا احاطہ تھا جس کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا، دور دراز علاقے میں تھا، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی امیر زادے کا فارم ہاؤس اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ ہو۔ میں نے لینڈ روور اس بڑے گیٹ سے اندر داخل کر دی اور آخر کار ایک جگہ جا کر رک گیا۔ لینڈ روور کی سیٹوں کے درمیان فیجی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، تاہم احتیاط کے طور پر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ فارم ہاؤس کی عمارت بظاہر بالکل سنسان محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ذرا سا الجھ گیا اور میں نے سوچا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن عمارت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بائیں سمت کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔
तो मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। फिर मैंने अपनी लैंड रोवर भी वहां से हटाई और उन गाड़ियों के दरमियान ले जाकर खड़ी कर दी और इसके बाद उतर कर अंदर दाखिल हो गया। एक राहदारी तय करने के बाद जब मैं एक बड़े से कमरे के दरवाजे की जानिब पहुंचा तो वहां मैंने एक गार्ड को खड़े हुए देखा। उसने राइफल मेरी जानिब सीधी की हुई थी। मैंने उसे अपना कार्ड दिखाया और उसने पुरअदब लहजे में कहा, आप बराए करम अंदर तशरीफ ले जाएं मिस्टर ड्रेन। मैं अंदर चला गया तो गार्ड ने भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि वहाँ एक लंबी मेज लगी हुई है और इसके गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर वो तमाम अफराद बैठे हुए हैं जिनके बारे में मार्शल फ्यूडल ने मुझे बताया था। मैंने रहम भरी निगाहों से उन लोगों को देखा। ये लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात का सफर तय कर रहे हैं। फिर मैंने उस हाल पर निगाहें दौड़ाई। वो गार्ड जिसने मुझे रिसीव किया था अंदर आ गया था और उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया था। इसके अलावा 2 गार्ड और यहाँ मौजूद थे। बड़े से कमरे का पिछला दरवाजा खुला हुआ था और उस पर पर्दा जो रहा था। उन लोगों ने गर्दनें खम करके मुझे खुशामदीद कहा और मैं खामोशी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उन सब के चेहरे मुतमईन और पुरसुकून थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले वक्त में उन पर क्या बीतने वाली है। वैसे ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता था कि अगर मार्शल फ्यूडल इन सब लोगों को खत्म करने पर तुल गया है तो मेरे अंदर सरखाब के पर नहीं लगे हुए। वो कभी ये ना चाहेगा कि उसका इतना गहरा राज जिंदा रहे, यानी जो खेल वो उन लोगों के साथ खेल रहा था। अगर मैं ये सोच लेता कि उसने मुझे इस खेल से अलहदा रखा है तो इससे बड़ी हमाकत और कोई नहीं हो सकती थी मेरी। मैं खुद भी इसके लिए तैयार था। गर्ज ये कि तकरीबन वो तमाम अफराद आ गए जो मार्शल को मतलूब थे। फिजा जैबी के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो इस वक्त मार्शल फ्यूडल के साथ होगी और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। पर्दा हटाकर मार्शल फ्यूडल और फिजा जैबी अंदर दाखिल हुए तो तमाम अफराद उठ खड़े हुए और उन्होंने मार्शल फ्यूडल को ताज़ीम दी। मार्शल फ्यूडल ने एक हाथ उठाया और शी गाओ के मखसूस अंदाज में उसे ऊंचा बुलंद करके उन लोगों की ताज़ीम का जवाब दिया। फिर बराई हुई आवाज में बोला, बैठ जाओ, और वो सब बैठ गए। तब उसने कहा, मिस्टर ड्रेन, आप जरा बाहर एक निगाह दौड़ाइए और ये अंदाजा लगाइए कि तमाम हालात पुरसुकून हैं। इस वक्त जो बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बहरहाल मार्शल फ्यूडल ने कहा था, इसलिए उसके हुक्म को टाल भी नहीं सकता था। मैं ये सोच रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में कहीं गड़बड़ न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं वापस आया तो मार्शल फ्यूडल ने कहा, ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है कि बाहर निगाह रखिए। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ इसे आप तमाम लोग गौर से सुनिए। मैं एक लम्हे में समझ गया कि मार्शल फ्यूडल मुझे उन लोगों से दूर रखना चाहता है। चुनाचे मैं एक दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। मार्शल फ्यूडल ने इत्मीनान भरी निगाहों से मुझे देखा। फिजा जैबी फिजी की हैसियत से मार्शल फ्यूडल के दाहिने हाथ पर खड़ी हुई थी। मार्शल फ्यूडल ने मेज के पीछे बैठते हुए कहा, जो थोड़े फासले पर पड़ी हुई थी और सामने के हिस्से से कवर थी। वो बोला, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मुश्किल लम्हात में मेरे अजीज साथियों, हम लोग जिन मुश्किलात में गिरफ्तार हैं उनके बारे में तुम्हारे सामने कुछ कहना एक बेमकसद सी बात है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम इस बारे में जानते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आ पड़ा है और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस वक्त हम दुश्मनों और दोस्तों की तमीज खो बैठे हैं। मुझे इंतहाई हैरतनाक तजर्बात हुए हैं। वो तजर्बात ये हैं कि वो लोग जिन पर मैं मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करता हूँ और उन पर भरोसा करता हूँ, हैरत की बात है कि वो मेरे दुश्मन बने हुए हैं और मेरे खतरनाक दुश्मनों के आलाकार हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें क्या कहकर मुझसे बरगुश्ता किया गया है, क्योंकि मैं तो खुद दोस्त मिजाज इंसान हूँ और जिन लोगों ने हर तरह के हालात में मेरा साथ दिया है मैं उनकी इज्जत इस तरह से करता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या करूँ, बात वहीं आ जाती है कि मुझे लम्हा लम्हा ये एहसास दिलाया गया है कि अब मैं सबकी निगाहों में नापसंदीदा हैसियत का हामिल हूँ और लोग मुझे इक़्तिदार से हटा देना चाहते हैं। शी गाओ की बेहतरी के लिए मैं खुलूसे दिल से इस बात पर तैयार हो जाता कि इक़्तिदार छोड़ दूं और मुकम्मल तरीके से आप लोगों के हमरा काम करूं। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि मुझे इसका पस मंजर मालूम है। यहूदी कौम न जाने कब से इक़्तिदार के हुसूल के लिए कोशां रही है। बेशक इक़्तिदार इसकी तकदीर में नहीं था, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए, कुछ खराबियाँ ऐसी दरमियान में आ गईं कि इसराइल आलम वजूद में आ गया और इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जो हुआ वो बताने वाली बात नहीं है। कौन नहीं जानता इस बात को कि इसके बाद क्या क्या कुछ हो चुका है या दुनिया का अमन और बका किस तरह खतरे में पड़ गया है। मेरे दोस्तों, शी गाओ में मैं ये सब कुछ नहीं होने देना चाहता था। अपने दिल से आज़ादी फ़लस्तीन का हामी था और गालिबन इसराइल लॉबी ने इसलिए मुझे इक़्तिदार से माजूर करने की मनसूबाबंदी की और उसे हर तरह से इमदाद फराहम की गई। खैर, दुश्मन अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना था। मुझे जरा बराबर इस बात की परवाह न होती अगर मैं ये महसूस करता कि मेरे दोस्त
بہرحال میرا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے اصل کام یہی کیا ہے کہ میرے قریب دوستوں کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے، اور صحیح معنوں میں اب میں تاریکی میں ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کون میرا دوست ہے اور کون دشمن۔ چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے طلب کیا ہے کہ آپ مجھے کوئی بہتر مشورہ دیں۔ کیا اس سلسلے میں آپ کوئی ایسی تدبیر مجھے بتا سکتے ہیں جس کے ذریعے میں دشمنوں اور دوستوں میں تمیز کر سکوں؟ اب میری بینائی ختم ہو گئی ہے اور اب میں اپنے آپ کو معذور پاتا ہوں اس سلسلے میں کہ کوئی فیصلہ کر لوں۔ بتائیے کوئی تدبیر آپ کے ذہن میں ہے؟ سر، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دوست اور دشمن کی شناخت ختم ہو گئی ہے۔ افسوس بلکہ ہم میں سے کوئی آخری طور پر نہیں کہہ سکتا کہ خود ہم لوگ آپ کے مخلص ہیں یا نہیں۔ مائی ڈیئر کارمن ساؤ، یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں میرے لیے صرف ایک چارہ کار رہ جاتا ہے، اور افسوس میں اس کے لیے آپ کی اجازت بھی نہیں لے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور آخری چارہ کار یہ ہے کہ میں دوست اور دشمن کی تمیز کیے بغیر سب کو ختم کر دوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مارشل فیوڈل نے میز کے نیچے اچانک ہاتھ ڈالا اور پھر سب مشین گن نکالی اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ان تینوں گارڈز کو بھی نشانہ بنا لیا تھا، اور وہ بھی اوندے منہ زمین پر آ رہے۔ مارشل فیوڈل اس وقت ایک جنونی معلوم ہو رہا تھا، اور وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اب خاک و خون میں نہائے ہوئے فرش پر تڑپ رہے تھے۔ مارشل فیوڈل کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے شدید نفرت بھرے انداز میں کہا، تم لوگوں کا خون میرے لیے زندگی کا سمندر تھا، لیکن افسوس تم میں سے نہ جانے کون کون نہ صرف میرا بلکہ شی گاؤ کا دشمن بن گیا، نہ صرف شی گاؤ کا بلکہ اس پوری قوم کا دشمن بن گیا، جس سے آج بھی میں اپنے دل میں ہمدردی رکھتا ہوں۔ میں بہت کچھ کر چکا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ معافی چاہتا ہوں مسٹر ڈرین، معافی چاہتا ہوں۔ یہ سب تو ختم ہو گئے، اب تم آخری رازدار رہ گئے ہو۔ جہاں تک فیجی کا تعلق ہے وہ میری زندگی ہے، اور میں اسے ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ اگر کبھی مجھ سے بغاوت کر جاتی ہے یا دغا کر جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ تقدیر نے یہی سب کچھ میرے لیے لکھ دیا تھا۔ لیکن آئی ایم سوری مسٹر ڈرین، اب تمہاری زندگی بھی ممکن نہیں ہے۔ تم ابھی مارشل فیوڈل نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک فیجی نے یعنی فضا جابی نے اپنی پستول کی نال اس کی کن پٹی پر رکھی اور سرد لہجے میں بولی، اسٹین گن پھینک دو مارشل فیوڈل، بہت ضروری ہے۔ فیوڈل اس طرح اچھلا کہ اسٹین گن خود بخود اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔